اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دنیا اور صرف دنیا۔ دیکھیں، آج جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ تو یہی ہے، اور مسلمانوں کا خاص طور پہ یہ ٹرینڈ ہے، کیونکہ مسلمان تو یعنی اللہ تعالیٰ نے تو اس مسلمان قوم کو ایک بڑا مقام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے بارے میں فرمایا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں میں نے اور لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ لیکن وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو، اپنی پہچان کو، اپنے آپ کو بھلا کے ہم زندگی گزاریں تو، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی میرے پاس آتا ہے یا نہیں آتا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ ہم تو بعض لوگ بڑا احسان جتاتے ہیں نا کہ میں نے یہ کیا، یہ پیسے کیے، یہ تہجد گزاری کر رہا ہوں اور یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو اے لوگو، اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ ما یعبو، تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرے گا، لولا دعاؤکم، اگر تم اس کو نہ پکارو، اور تم نے جھٹلا دیا حق کو، اب اس کا انجام بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ تو بے نیاز ہے، الحمدللہ رب العالمین ہے، الحمدللہ، وہ تو بذات خود اس کی تعریفیں ہیں، اس کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ حدیث میں مفہوم آتا ہے دنیا کے سارے لوگ عبادت گزار بن جائیں اور بس پورے متقی و پرہیزگار بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی ذرہ برابر کا فرق نہیں آئے گا، اس کی کوئی شان تو نہیں بڑھے گی، یا سارے انکار کر دیں اس کی شان میں کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ بات غلط ہے کہ نیکی کر کے آپ کسی پر احسان کر رہے ہیں، نہیں، یہ آپ کا اپنے اوپر احسان ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اپنے اوپر احسان ہے کہ آپ کو بل اللہ وہ پوری آیت ہے، یمنون علیک ان اسلموا، اے رسول یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور اپنا اسلام جتلاتے ہیں، ان اسلموا، کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہ تم اپنا اسلام مجھ پہ مت جتلاؤ۔ اللہ تم پہ احسان جتلاتا ہے کہ اس نے تم کو ہدایت دی۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے، اور یہ احسان تو ایسا نہیں ہے کہ آپ خود، یعنی وہ ہمارے شیخ ایک شعر فرماتے تھے کہ در فیض محمد واہ ہے، بس جس کا جی چاہے مقدر اپنا اپنا آزما لے۔ قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، یہ خزانے ہیں، اس کو آپ لے لو۔ خیر کا خزانے ہیں، یہ خیر ساری ہے، یہ قرآن اور رسول کا طریقہ، آپ لے لو، اس کو قبول کر لو۔ ہم نے تو خیر دنیا کو سمجھ لیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سمجھ کی بات ہے، سمجھ الٹی نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری اصل میں سمجھ جو ہے وہ الٹی ہو چکی ہے، اگر آپ دیکھیں اور محسوس کریں۔ یعنی آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ ایک دوست نے مجھ سے پوچھا کہ اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے تو ہم آزاد رہنے دو۔ یعنی آپ نے اسلام، قرآن، رسول، یعنی چھوڑیں، وہ اپنی ذات کو تو چھوڑیں، جو آپ میں خزانہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے اپنی روح کا، اس کو تو ایک طرف رکھیں، لیکن یہ جو نظر آ رہے ہیں قرآن ہے، رسول ہے، کیا آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے؟ قرآن کس لیے آیا ہے؟ آپ کے یہ تو ایک ہدایت ہے اور روشنی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں مجھے روشنی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سمجھ الٹی ہو گئی ہے۔ جب سمجھ الٹی ہو جاتی ہے تو انسان کو، یعنی آپ جب الٹے ہو جائیں نا، میں کبھی یہ بچوں کو اسکول والے بعض اوقات الٹا چلاتے ہیں
اور ڈرل ماسٹر جو ہوتا ہے وہ تربیت دیتے ہیں الٹا چلنے کی، تو ان کو کچھ الگ سے دنیا نظر آتی ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ کیمرہ آپ نے موبائل کیمرہ ہے الٹا کر لیا تو تب بھی سیدھا رہے گا، ہوتا ہے نا، میں نے چیک کیا ہے، الٹا میں نے پکڑا تو وہ سیدھا ہو گیا، شکل سیدھی ہو گئی۔ انسان اگر الٹا ہو جائے تو اس کو یہ دنیا کچھ اور نظر آتی ہے۔ ہمیں یہ دنیا جو ہے بس اس کی حقیقت ایک تو نظر نہیں آتی کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اپنی حقیقت سے ہم غافل ہیں۔ اس کی تو وجہ یہی یعنی ہماری قرآن سے دوری ہے نا، قرآن سے اور حدیث سے دوری کی وجہ سے ہم دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں۔ پھر ہمارے ارد گرد جو ماحول ہے وہ خالص مشرکانہ ماحول ہے، لوگوں نے رب کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تو اس ماحول میں اب یہ نہیں ہے، مایوسی کی بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو میری یہ بات سن رہا ہے اس کو خود سمجھنا چاہیے کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں۔ آپ گاڑی میں سفر کرتے نا، مثال کے طور پہ 1000 کلومیٹر کا کوئی فاصلہ ہے اور منزل کے بارے میں آپ متفکر ہوتے ہیں، تو کبھی آپ بیچ میں سو بھی جاتے ہیں، ظاہر ہے 24 گھنٹے کا سفر ہے، تو یا آپ ہوائی سفر کر رہے ہیں تو وہ آپ کو نقشہ بتاتا رہتا ہے، وہ جو LCD ہوتی ہے کہ ڈیسٹینیشن جو ہے وہ کتنی ہے، ڈیسٹینیشن کہتے ہیں نا کہ کتنی آپ کی وہ رہ گئی ہے، جہاں آپ نے جانا ہے اب آپ کہاں پہ ہیں، وہ باقاعدہ وہ لکیر چلتی رہتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کی منزل یہاں دنیا نہیں ہے، اس بات پہ سوچنے کی ضرورت ہے نا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہی منزل ہے ہماری، جبکہ یہ تو غلط ہے۔ آپ کچھ بھی نہیں لے جا سکتے، آپ کے ہاتھ میں کچھ آئے گا ہی بھی نہیں۔ آپ کا بچہ بریگیڈیئر بن گیا، کرنل بن گیا، تو آپ کو اس سے کیا ہو گیا؟ چلو تھوڑی دیر کے لیے جھنڈے والی گاڑیوں میں آپ نے بیٹھ کے ادھر ادھر سلوٹ وغیرہ کھا لیے نا تو آپ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ آخر تو آپ نے جانا ہے، اور پھر جو وہاں صورتحال ہوگی وہ انتہائی خطرناک ہوگی۔ اگر آپ نے جو آنے والا وقت ہے اس کو بھلا کے زندگی گزاری تو جو آنے والا وقت ہے بہت، اس سے پھر ایک تو نجات کی کوئی صورت نہیں ہے، اصلاح کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور وہ آیت میں آپ کو سناتا بھی رہتا ہوں اور پھر سنا دیتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے مومنو، تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس نے بھی ایسا کیا وہ بہت زیادہ نقصان میں رہے گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو جو میں نے تمہیں دیا ہے۔ اب دینے سے مراد یہاں صرف مال تو نہیں ہے، آپ کو میں نے جوانی دی ہے، آپ کو میں نے علم دیا ہے، آپ کو میں نے زبان دی ہے، آپ کو میں نے ذہن دیا ہے، خرچ کرو، اس کو خرچ کرو، اللہ کی راہ میں لگاؤ۔ اس سے پہلے من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے ایک شخص کے پاس موت آ جائے، پھر وہ یہ کہے، رب سے دعا کرے، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب تھوڑی مہلت اور دے دے، اب تو میں نے دیکھ لیا، جو نظر نہیں آ رہا تھا مجھے نظر آ گیا۔ جو نزع کا عالم ہوتا ہے نا، آنکھیں کھل جاتی ہیں، پردے ہٹ جاتے ہیں، تو تھوڑی سی مہلت دے دے۔ فَأَصَّدَّقَ، میں نیکی کو سچ جانوں گا۔ نیکی کیا ہے؟ اسلام ہے، قرآن ہے، پیغمبر کی طریقہ ہے۔ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں صالح ہو جاؤں گا۔ یہاں تو ہم صالح بننے کا ذہن ہی نہیں بنتا ہمارا، صالحین کی ٹولی میں یہاں ہم بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، دل سے چاہتے ہیں کہ ہم غیر صالح رہیں، آزاد رہیں۔ تو آزادی تو مطلب صالح انسان تو اللہ کا سر، یعنی اللہ کے سامنے اس کا سر جھکا ہوتا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ ہرگز مؤخر نہیں کرے گا، جب وہ وقت آ جائے اللہ تعالیٰ اس کو مؤخر نہیں کرے گا، مہلت نہیں دے گی۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ بہرحال بات یہ ہے کہ دنیا صرف دنیا نہیں ہے، اس کے بعد اصل زندگی اب شروع ہوگی، اس وقت جب آپ کی ظاہر کی آنکھیں بند ہوں گی تو باطنی یعنی آپ حقیقی زندگی میں داخل ہو جائیں گے۔
آپ کو معلوم ہے کہ روح جو ہے سب سے پہلے قبر، یعنی انسان کی روح جب پرواز کرتی ہے تو وہ فرشتے آتے ہیں، تو یا جنت کے ہوتے ہیں، نیک روحوں کے لیے جنت کے فرشتے آئیں گے، اور تو نیک روح کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، تعریفی کلمات کہے گا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ۔ بدکار کی دوزخ کا کفن اور دوزخ کا بدبودار اور یہ وہ اس میں لپیٹ کے تو اللہ تعالیٰ اس پہ لعنت کریں گے، لے جاؤ اس کو۔ تو پھر وہ قبر میں باقی معاملات بعد میں ہیں۔ اب یہ بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سچ ہے، اور قرآن میں ہے کہ ان وعد اللہ حق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زندگی، فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے وہ بڑا دھوکے باز۔ ہمیں تو دھوکے میں ڈال دیا ہے دنیا کی زندگی نے بھی، اور دھوکے باز جو ہمارے اندر اس وقت کیفیت ہماری یہ ہے کہ شیطان ہمارے دل پہ چمٹا ہوا ہے، تھوتنی، حدیث کا جو وہ مفہوم ہے کہ اس نے اپنی تھوتنی لگائی بھی ہے انسان کے قلب پر، دل پر۔ جب کہتا ہے یہ اللہ تو وہ بھاگ جاتا ہے، جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، جب بھول جاتا ہے تو واپس وہ آ کے تھوتنی لگا دیتا ہے، پھونکے مارتا ہے اس میں۔ تو آپ دیکھیں یعنی یہ مختلف وسواسات جو آتے ہیں ہمیں، تو یہ وہی شیطان کی پھونکنیاں ہوتی ہیں، یار ختم کرو، یار دیکھو دنیا کماؤ، یار یہ کرو، یار کیا کن چکروں میں پڑ گئے، کچھ حاصل وصول ہے؟ کیا کمایا تم نے؟ اتنا پڑھا لیا، اتنا پڑھ لیا، تم نے بنایا کیا ہے دنیا میں؟ یہ تانے سنتے ہیں نا، تو یہ بہرحال سوچنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔